شیخ عبدالفتاح بہتا رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، مشہور ہے، کہ وہ فرماتے تھے حضرت کے مولانا کے بارے میں، انا اعتز بی، کہ مجھے ان پر شیخ سلمان پر فخر حاصل۔ حضرات میری بات لمبی ہو گئی اور میں مناسب نہیں سمجھتا زیادہ درمیان میں آپ کے ہوں، اس لیے مولانا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ شاہ اللہ کی آرا کی روشنی میں ہم سب کو یہ فقہی مسالک کے جمع تطبیق کے اصول یا ہدایات کیا ہیں اس سے مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ اساتذہ گرامی قدر، بزرگان محترم، نمائندگان مدارس دارالافتاء اور دارالقضاء سے تعلق رکھنے والے فضلاء اور عزیز طلباء، اس سے روزہ تربیتی پروگرام میں جو عنوانات منتخب کیے گئے ہیں سب اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان عنوانات میں سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان جس کا تعلق حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے اور ایک بہت ہی حساس مسئلے سے ہے، یعنی فقہی مسالک کے درمیان جمع و تطبیق۔ موجودہ دور میں اختلافات چونکہ بہت ہی شدت اختیار کر چکے ہیں، اختلافات مسلک کے ہوں یا افکار کے ہوں یا کلامی مسائل کے ہوں یا سیاسی نقطہ نظر کے ہوں یا جماعتی ہوں، اختلافات میں شدت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے اور جن کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے سے اور دوسرے ادارے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عجیب صورتحال یہ ہے کہ عالم اسلام میں اس اختلاف نے ایک بڑی مصیبت کی شکل اختیار کر رکھی، اور ہندوستان کی سرزمین پر بھی اگرچہ مسلک ولی اللہ سے تعلق رکھنے والے حضرات ہمیشہ اس مسلک کی وسعت کی ترجمانی کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود وقتاً فوقتاً اختلافات میں شدت کسی نہ کسی حلقے کی طرف سے پیدا کر دی جاتی ہے۔ ان حالات میں مسالک کے درمیان جمع و تطبیق کی کوشش کو سمجھنا اور اس کو اپنے لیے رہنما بنانا، تاکہ اگر فقہی مسلک میں اور فقہی آراء میں، شرعی احکام میں اختلاف کے باوجود ہمارے درمیان اتحاد برقرار رہ سکتا ہے، تو جو نظریات ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہیں یا جماعتوں سے اور تنظیموں سے متعلق ہیں، ان میں اختلافات کی بنیاد پر ہمارے دلوں میں عداوت نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ ابھی آپ نے مولانا مستقیم صاحب کے مقالے میں متعدد ایسے اقوال بڑے بڑے علماء کے اور مجتہدین کے سنے کہ وہ اختلاف کو ایک زحمت نہیں رحمت کے طور پر پیش کرتے رہے۔ اختلاف امتی رحمہ والی حدیث پر تو کلام ہے، حدیث وہ صحیح درجے کی نہیں ہے، لیکن بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ جو سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں اور ان کا متن صحیح ہے۔ لہذا کسی بھی حدیث پر حکم لگانے کے لیے محض سند کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو متن کسی سند ضعیف کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اس متن کو تائید قرآن پاک کی آیات کی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کے تعامل کی اور مابعد کے علماء کرام کے تعامل کی کس درجے میں حاصل ہے۔
تو بہت سے ایسے حقائق ہیں جو متن کی شکل میں خاص سند سے جب بیان کیے گئے ہیں تو ان پر اشکال، سند پر اشکال کی وجہ سے پیدا کر دیا گیا ہے، لیکن فی الحقیقت وہ متن، وہ مضمون، وہ مطلب، وہ معنی کسی طرح بھی اشکال سے تعلق نہیں رکھتا ہے، وہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ ایسے ہی اختلاف و امتی رحمہ والا جو مضمون ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ قرآن پاک کی آیات سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کے تعامل سے اس کا بھرپور ثبوت ملتا ہے۔ یعنی اختلاف جسے کہتے ہیں وہ نزاع یا خصومت یا عداوت سے بہت دور ہے۔ اختلاف فکر کا اور رائے کا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مذموم اور ایک محمود۔ اختلاف مذموم وہ ہے جس کی بنیاد کتاب و سنت نہ ہو، دلائل نہ ہو، انسان کی ہوائے نفسانی ہو، عداوت ہو، یا حدود سے تجاوز ہو، یا بدون دلائل کے کسی رائے کو پیش کرنے کی کوشش ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ رائے جس اختلاف کو پیدا کرے گی وہ مذموم ہوگا، لیکن اگر اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہے اور دلائل بھی پیش کرنے والا وہ ہے جس کو دلائل پیش کرنے کا حق بھی حاصل ہو، یعنی یہ کافی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی کہما یہ کہہ دے کہ دلیل سے یہ بات ثابت ہے۔ جس طرح کورٹ میں وکیل کو ہی پیش ہونے کا حق ہے، اور جس طرح کرسی جج پر جج ہی بیٹھ سکتا ہے، اور جیسے کسی ڈاکٹر سے ہی رجوع کیا جا سکتا ہے بیماری کے سلسلے میں، کسی نسخے کی کتاب، قرابادین یا مفردات کی کتاب کو سرسری طور پر پڑھنے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ علاج و معالجہ شروع کر دے، یا قانون کی کتاب کے چند صفحات پڑھ کر وہ جج بن جائے یا وکیل بن جائے۔ اس کا نہ قانونی حق حاصل ہوتا ہے، نہ علمی دنیا میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص جس نے سرسری مطالعہ قرآن پاک اور حدیث کا کر لیا ہو، یا قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا ہو، یا حدیث کے حوالے کسی کتاب میں دیکھ لیے ہوں، یا امام بخاری کی کتاب کا ترجمہ دیکھ لیا ہو، یا محض بخاری کو، ترمذی کو اور دیگر کتابوں کو پڑھ لیا ہو، تو اسے وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد شروع کر دے اور فیصلہ کرنا شروع کر دے اور اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دے۔ عام طور پر طلباء اور مدرسین بھی ہم سب اسی میں داخل ہیں کہ عامی کے درجے میں ہوتے ہیں، یعنی فقہائے کرام نے جو تقسیم فرمائی ہے مجتہد مطلق سے لے کر عامی تک، اس میں ہم لوگوں کا جو نمبر آتا ہے تو عامی میں آتا ہے، یعنی اجتہاد کی ادنا صلاحیت بھی مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ فتاویٰ بھی دیے جاتے ہیں تو نقل فتاویٰ کی جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ واقعتاً صاحب افتاء کی پوری نظر ہے دلائل پر اور اس کے بعد فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ بہرحال حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ ہندوستان میں علوم اسلامیہ کے مجدد تھے۔ حضرت مجدد سرہندی اگر نبوت کے عقیدے کی تجدید کے مجدد تھے، جنہوں نے اس الفی نقطہ نظر اور ایک نئے دین اور نئی نبوت کے فریب کا مقابلہ کیا اور اس کا پردہ چاک کیا اور اکبری فتنے کو دفن کر دیا، اور پھر تربیت کے ذریعے سے ایسی تبدیلی عمل میں لائے کہ اکبر کے بعد جہانگیر اور جہانگیر کے بعد شاہ جہان اور شاہ جہان کے بعد عالمگیر اورنگزیب، اس طرح بتدریج افراد تبدیل ہوتے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تخت سلطنت دہلی پر ایسے شخص کو بٹھایا جس کو حضرت طنطاوی نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے ایک مضمون میں پیش کیا، اور یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی کہ وہ چھٹے خلیفہ راشد تھے۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اکبر نے کفر کا بگل بجا دیا تھا اور اسلام کی بیخکنی کے لیے ہر طرح کی کوشش کی تھی، اور حضرت مجدد الفسانی کی بے تابانہ کوششوں کے نتیجے میں اور درد مندی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں ایک خلیفہ راشد عطا فرما دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں
نوجوانی کی عمر کو پہنچے اور 14 سال کی عمر میں نصابیات سے فارغ ہو گئے اور پھر درس و تدریس کا سلسلہ بھی انہوں نے شروع فرما دیا۔ یہ دور ایسا تھا کہ عام طور پر ہندوستان میں بڑا جمود تھا، تقلید میں بڑی شدت تھی، حنفیت اور شافعیت میں جنگ تھی، اور ایک دوسرے کے خلاف کتابوں میں بہت ہی سخت اسلوب اختیار کیا جاتا تھا، اور صورتحال یہ تھی کہ قرآن پاک یا حدیث نبوی سے اگر کوئی براہ راست دلیل دی جاتی تو لوگ دھڑلے سے یہ کہہ دیتے کہ ہمیں تو امام ابو حنیفہ کا قول چاہیے، ہمیں حدیث نہیں چاہیے۔ اس حد تک بات کہہ دیتے تھے، یعنی اگرچہ شاید ان علماء کی ہدایت کی بنیاد پر کہتے ہوں گے جو یہ ان کو سمجھاتے ہوں گے کہ بھائی اجتہاد کا حق کیونکہ حاصل نہیں ہے اس لیے آپ حدیث سے کیسے مسئلہ سمجھ سکتے ہیں، ممکن ہے کہ اس فضا میں ان کا یہ رد عمل ہوتا ہو، لیکن ایسی فضا بن گئی تھی کہ عوام ہی نہیں خواص تک اس طرح کے رد عمل کی شکار تھے، اور اس کے نتیجے میں ہندوستان میں علوم اسلامیہ میں ترقی نہیں ہو رہی تھی، ایک بڑا جمود پیدا ہو گیا تھا، اور اختلافات نے ایسی شکل اختیار کی تھی کہ پورا معاشرہ بکھرتا چلا جا رہا تھا۔ اختلافات کلامیات میں تھے، لہذا اشعری نقطہ نظر اور ماتریدی نقطہ نظر کے درمیان بھی ایسی جنگ و جدل کی فضا تھی جیسے اہل سنت والجماعت اور اہل الاہواء کے درمیان جنگ تھی، یعنی مرجیہ کے خلاف یا قدریہ کے خلاف یا جہمیہ کے خلاف یا خوارج کے خلاف یا شیعہ کے خلاف یا معتزلہ کے خلاف موقف میں اگر کچھ سختی اختیار کی جا سکتی ہے تو افسوس کہ وہ سختی اشاعرہ و ماتریدیہ کے درمیان اختیار کی جا رہی تھی، اور یہی نہیں بلکہ جہاں سے روحانیت کی تعلیم دی جاتی ہے اور نفس کو مٹانا سکھایا جاتا ہے، چشتیت اور نقشبندیت کے درمیان بھی ایک جنگ کی فضا قائم کر دی گئی تھی۔ مسئلہ وحدت الوجود کا اور وحدت الشہود کا معرکۃ الآراء بن گیا تھا، اور اس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان نسبتوں کے جھگڑے ہو رہے تھے، کوئی قائل تھا وحدت الوجود کا تو کوئی قائل تھا وحدت الشہود کا، اور دونوں اپنے اپنے دلائل دیتے تھے اور دوسرے کے دلائل کی بالکل یہ نفی کرتے تھے۔ تو جیسے کلامیات کے باب میں اور تصوف کے باب میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، ویسے ہی فقہی مسالک کے درمیان بھی ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ایسے ماحول میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا اور تحریریں تیار کرنا شروع کی۔ البدور البازغہ جو حجت اللہ البالغہ کا نقش اول ہے تحریر فرمایا، اور تفہیمات جو ان کا ایک کشکول ہے، ان کی ایک ڈائری ہے، اس کو تیار کیا جس میں انہوں نے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑے، اور جس طرح وہ معاشرے کو دیکھ رہے تھے اس معاشرے کی نبازی کی، تشخیص کی، نشاندہی امراض کی۔ اس میں انہوں نے کبھی صوفیہ کو خطاب کیا، کبھی حکماء کو خطاب کیا، کبھی وزراء کو مخاطب کیا، کبھی فوج کے لوگوں کو مخاطب کیا، کبھی علماء کو، کبھی طلباء کو۔ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس طبقے کے امراض کی نشاندہی نہ کی ہو، اور پوری قوت سے انہوں نے اپنے قلم کی صلاحیت کا استعمال نہ کیا۔ تلبیس ابلیس میں ابن الجوزی نے جو طرز اختیار کیا ہوگا کچھ اسی سے ملتا جلتا طرز شاہ ولی اللہ دہلوی نے تفہیمات میں اختیار کیا۔ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو سب سے معرکۃ الآراء کتاب ہے، جس نے پوری دنیا کے علماء سے اور اہل فکر سے خراج عقیدت وصول کیا، وہ حجت اللہ البالغہ ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک الہامی کتاب ہے، ایک حضور پاک علیہ السلام کے معجزے کا ظہور ہے، اور پورے اسلام کو ایک بہت مربوط اور منظم شکل میں پیش کرنے کی ایسی پہلی کامیاب کوشش ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ علامہ شاطبی نے الموافقات میں، اور عز الدین ابن عبد السلام نے، اور امام غزالی نے، اور ابن تیمیہ الحرانی نے بڑی اعلیٰ ترین فکری بنیادوں پر کتابیں تیار کی اور فکر اسلامی کی تشکیل جدید کی کوششیں بھی کی، اور خاص طور پر شریعت اسلامی کے اسرار اور حکم کو موضوع بنایا۔ لیکن جس تفصیل کے ساتھ شاہ ولی اللہ دہلوی نے بارگاہ الہی
سمدی اور بارگاہ سمدیت سے لے کر سیاست کے کارزار تک اور ایک فرد سے لے کر جماعت کی اعلیٰ سے اعلیٰ شکل تک مسائل کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے اور پوری شریعت کے اسرار و حکم کو بیان فرمایا ہے۔ وہ ایک نادر المثال تحقیقی کتاب ہے جو نہ صرف یہ کہ اپنے مضامین میں بلکہ اپنے اسلوب میں، اپنے طرز ادا میں، اپنے بیان میں بھی اچھوتی کتاب ہے۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم لوگ ان کے درس قرآن میں جاتے تھے، بیانات سنتے تو یہ فرماتے تھے کہ اسلام کو اتنے منظم اور مربوط انداز میں پیش کرنے کا کام شاہ ولی اللہ دہلوی کے علاوہ شاید کسی اور سے نہیں ہو۔ جس طرح تمام ابواب کو، دین کے تمام ابواب کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں سمیٹا ہے اور اسرار و مصالح کو بیان فرمایا، بلکہ دین کو اس طرح سے پیش کیا کہ سارے احکام ایک لڑی میں پرو دیے گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز ایک دوسرے سے مربوط ہے اور کہیں پر بھی کوئی بکھراؤ نظر نہیں آتا۔ یہ کارنامہ انجام دیا۔ ظاہر ہے کہ جس شخصیت نے یہ کارنامہ انجام دیا اس کے سامنے جو سب سے بڑا مشن تھا وہ مشن تھا تطبیق کا۔ تطبیق چشتیت اور نقشبندیت میں، تطبیق اشعریت اور ماتریدیت میں، تطبیق شافعیت اور حنفیت میں، مالکیت میں اور حنبلیت میں، تطبیق وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں، تطبیق مختلف سیاسی نظریات میں، تطبیق قرآن پاک کے علوم اور حدیث کے علوم میں اور ان کے درمیان جو مختلف افکار و خیالات ماضی میں رہے ہیں ان کو ایک دوسرے کے سے قریب لانے کے سلسلے میں انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، ہم آہنگی پیدا کرنے کا اور تطبیق پیدا کرنے کا، یہ حضرت شاہ صاحب کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس میں وہ فرد فرید ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفہیمات میں کہ میری طبیعت بالکل تقلید کے لیے تیار نہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے مجھ سے مطالبہ کیا گیا کہ میں پابندی کروں، اور اسی طرح فیوض الحرمین جو ان کے مکاشفات اور مراقبات پر مبنی کتاب ہے، مدینہ منورہ میں جب ان کا قیام تھا تو جو مراقبات اور مکاشفات گزرے ہیں ان کی رودات انہوں نے اپنی اس کتاب میں درج کی ہے، اور یہ ایک عالم ہے دوسرا جس عالم سے اس کے جاننے والے واقف ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح سے جو ملاقات انہیں حاصل ہوتی رہی اور اس میں جو وصیتیں ان کو ملتی رہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ تم اپنے ہندوستان کے لوگوں کی مخالفت عمل میں نہ کرو۔ لہذا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مقامات پر یہ بات لکھی ہے کہ مجھ سے اس بات کو طلب کیا گیا، لہذا میں اس کی رعایت کرتا ہوں، اور یہ رعایت اسی مقصد کی خاطر کہ ہندوستان کے معاشرے میں کوئی انتشار پیدا نہ ہو۔ لہذا انہوں نے فرمایا کہ جب میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تو حنفیت کی پوری پابندی کرتا ہوں، لیکن اکیلے جب نماز پڑھتا ہوں تو جہاں میرے نزدیک جو ترجیحات ہیں ان پر عمل کرتا ہوں۔ مثلاً رفع یدین کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رفع یدین اور عدم رفع یدین دونوں ثابت ہیں، لیکن رفع یدین فی الصلاۃ ارجح ہے، لیکن اس پر انہوں نے عمل لوگوں کے مجمع میں نہیں کیا، تنہائی میں اس پر عمل کر لیتے تھے۔ ایسے ہی مثلا الایتار برکعۃ والایتار بثلاث والایتار بخمس یا الجہر بالبسملہ والاصرار بالبسملہ وقراءة الفاتحہ خلف الامام وعدم قراءة الفاتحہ خلف الامام وتکبیرات العیدین وتکبیرات التشریق، اس طرح کے بہت سے موضوعات ہیں جن کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اختلافات صرف ترجیحی بنیادوں پر ہیں، ان اختلافات کی وجہ سے شدت نہیں ہونی چاہیے، سب چیزیں قابل عمل ہیں۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو حضرت شاہ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اس میں مثلا امام شافعی کا قول راجح ہے یا کہیں پر امام مالک کا قول راجح ہے، اور اس ترجیح کا انہوں نے تذکرہ اپنی کتاب مصفہ میں صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے۔ موطا کی شرح ہے، فارسی میں شرح کی گئی ہے، اور وہ شرح ایسی ہے کہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تکلم فیہ ککلام المجتہدین، اس میں جو ان کی گفتگو ہے وہ مجتہدانہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اسی کتاب کے مقدمے میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجتہدین کا تذکرہ کرتے کرتے یہ فرمایا اس بندہ ناچیز کو بھی اجتہاد کی صلاحیت و ملکہ حاصل ہے۔
مختلف مقامات پر انہوں نے اپنے لیے اجتہاد کا دعویٰ کیا ہے. کہیں کہیں پر وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الحنفی مذہباً والشافعی تدریساً. مسلک کے اعتبار سے اگرچہ میں حنفی ہوں لیکن جب درس دیتا ہوں تو شافعیت کو ترجیح دیتا ہوں. یہ ایک بالکل نئی چیز ہے. تفہیمات میں اس کا بھی ذکر ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا عمل کیا ہے, کس طرح آپ مسائل پر عمل کرتے ہیں, تو فرمایا کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ائمہ اربعہ کے مسالک میں جمع و تطبیق کا کام کروں, اور جمع و تطبیق کے کام میں سب سے زیادہ حنفیت اور شافعیت کی پیوند کاری کی ضرورت پڑتی ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علمی طور پر اس بات کی کوشش کی کہ حنفیت کو شافعیت کے قریب لایا جائے اور شافعیت کو حنفیت کے قریب لایا جائے, اس لیے کہ اگر یہ دو مسالک ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر اختلافات زیادہ نہیں باقی رہ جائیں گے. مالکیت اور حنبلیت اور حنفیت کے درمیان اتنے اختلافات نہیں ہیں جتنے کہ حنفیت اور شافعیت کے درمیان ہیں. اس پر مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقالے میں یہ بات لکھی تھی کہ اگر فکر ولی اللہ و فقہ ولی اللہ کی بنیاد پر اس طریقے کو اختیار کیا جائے اور دونوں فقہ کی تدوین حضرت شاہ صاحب کی رائے کے مطابق کی جائے تو پھر حنفیت اور شافعیت میں بمشکل 15-20 مسائل میں اختلاف باقی رہ جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے, اور جب اختلافات ختم ہو جائیں گے بہت قریب رہ جائیں گے برائے, بہت ہی قلیل رہ جائیں گے برائے نام, تو پھر معاشرے پر ان کا کوئی خاص اثر باقی نہیں رہنے پائے گا. اس سلسلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کا جب نزول ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب سامنے آئیں تو نہ وہ حنفی تھی, نہ شافعی, نہ مالکی تھی, نہ حنبلی. قرآن سب کے لیے تھا, حدیثیں سب کے لیے تھیں. بتدریج آگے جو خدمات ہوتی رہیں ان خدمات کی بنیاد پر کسی کا پہلو غالب آتا گیا, کسی حلقے میں لوگ کسی امام کو مانتے چلے گئے, ان کا اتباع کرتے چلے گئے. تو بالکل نیچرلی ہوا, فطری طور پر یہ عمل ہوا, اس میں نہ کسی پلاننگ کو دخل ہے نہ کسی منصوبے کو دخل ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں درس دے رہے ہیں اور اچھل کر چھلانگ لگا کر بلکہ پرواز کر کے مسلک پہنچا اندلس میں اور مراکش میں. یحییٰ ابن یحییٰ لیثی مسمودی آئے, امام مالک سے استفادہ کیا اور اللہ نے سب سے زیادہ قبولیت انہی کو عطا فرمائی. نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ اور جزیرۃ العرب میں مسلک اتنا نہیں پھیلا جتنا کہ وہ افریقہ کی شمالی پٹی میں پھیل گیا, اسپین میں پھیل گیا. بڑے بڑے اجلہ علماء امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگردوں میں اس علاقے سے ہوئے. یہی صورتحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رہی ہے کہ عراق میں وہ موجود رہے, وہاں پر ان کی شخصیت کا گہرا اثر تھا, اور پھر عراق سے ملا ہوا علاقہ ایران کا, خراسان کا, پھر ترکستان کا, اور پھر وہ تمام علاقے کے جو ان علاقوں کے قریب میں تھے وہ متاثر ہوتے چلے گئے, بالکل فطری طور پر متاثر ہوتے چلے گئے. اس میں کسی منصوبہ بندی یا پلاننگ کو دخل نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ عراق میں بھی رہے, بعد میں مصر تشریف لے گئے, اور ان کا مسلک عراق میں بھی پھیلا, شام میں بھی پھیلا, اور مصر میں بھی پھیلا. یعنی ان خاص خطوں میں مسلک پھیلا. امام احمد بن حنبل بغداد میں رہے لیکن عراق میں ان کا مسلک زیادہ نہیں پھیل سکا, اور ایک طویل عرصے تک ان کا مسلک بہت نمایاں بھی نہیں رہا. بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ائمہ ثلاثہ اصلاً فقہا ہیں, اور امام احمد بن حنبل کو محدثین کی فہرست میں شمار کرتے ہیں. یعنی اگرچہ ائمہ اربعہ کا ایک نقطہ نظر چلا آ رہا ہے کہ فقہ ائمہ اربعہ کی ہے, لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی کی کچھ خاص نظریات ہیں جو انہوں نے پیش فرمائے ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ توجہ موطا پر فرمائی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ موطا حدیث کی بنیادی اور اولین کتاب ہے, بخاری اور مسلم اس کی شرح ہے. یہ ایک نیا نقطہ نظر ہے. یعنی شرح اس معنی میں نہیں کہ ایک متن کی شارح جس طرح شرح کرتا ہے, لیکن یہ کہ ایک چھوٹا متن تھا, پھر اسی متن کو بعد کے دور میں پھیلایا گیا. امام بخاری اور امام مسلم
کام اس شکل میں سامنے آیا کہ انہوں نے احادیث کے بڑے ذخیرے سے صحیح احادیث بلکہ اصح احادیث کو چن کر منتخب کر کے یکجا کر دیا. اور پھر امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے اصل کوشش اس پر صرف کی کہ فقہائے کرام کے مستدلات یکجا کر دیے جائیں تاکہ کسی بھی طالب علم کو، کسی قاری کو، کسی اسکالر کو دشواری نہ پیش آئے کہ فلاں نے جو رائے اختیار کی ہے یا معاشرے میں جو مسلک چل رہا ہے اس کے پیچھے کون سے دلائل ہیں اور ان دلائل کی حیثیت کیا ہے. اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی اہتمام کیا کہ دلیل کی حیثیت کو بھی واضح کر دیا جائے. حدیث ضعیف ہے یا حدیث منکر ہے یا حسن ہے یا صحیح ہے، اور کچھ نئی اصطلاحات بھی ان کے ذریعے سامنے آتی رہیں. تو ان حضرات نے جو کام انجام دیا، محدثین کرام نے یا فقہائے کرام نے بالکل تاریخی ترتیب اور وقت کی ضرورت اور تقاضے کے ماتحت کام انجام دیا. لہذا 4 ائمہ فقہا نمایاں ہو گئے، ان کو اچھے شاگرد مل گئے اور ان شاگردوں نے بڑا کام کیا، ان کا مسلک چلا. امام اوزاعی امام مالک کے درجے کے سمجھے جاتے تھے، بلکہ امام ابو حنیفہ کے درجے کے سمجھے جاتے تھے، اور لیث ابن سعد امام مالک کے درجے کے سمجھے جاتے تھے. لیکن ان دونوں کا مسلک چلا نہیں. اپنے دور میں بہت سے لوگ ان کے مسلک پر عمل کرتے تھے، ان سے فتویٰ لیتے تھے، ان سے رجوع کرتے تھے، لیکن اس مسلک کی خدمت اس طرح نہیں ہوئی کہ اسے مدون کیا جائے، اس کو اچھے شراح مل جائیں اور پھر کتابوں کا سلسلہ چلتا رہے. لہذا امام اوزاعی کا مسلک مشہور نہیں ہو سکا، لیث ابن سعد کا مسلک مشہور نہیں ہو سکا. اسحاق ابن راہویہ بھی امام احمد ابن حنبل کے بالکل ٹکر کے اور برابر کے فقیہ اور محدث ہیں، ان کا مسلک مشہور نہیں ہو سکا. عبداللہ ابن المبارک کا مسلک باقاعدہ چلتا تھا اور امام ترمذی ان کا حوالہ دیتے ہیں مسالک کے ضمن میں، جہاں فقہا کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں عبداللہ ابن المبارک کا تذکرہ کرتے ہیں. لیکن خود خراسان میں جہاں سے ان کا تعلق تھا ان کا مسلک چلا نہیں، مشہور نہیں ہوا. تھوڑے سے عرصے تک کچھ لوگوں نے عمل کیا اور اس کے بعد وہ مسلک کتابوں میں رہ گیا. ائمہ اربعہ کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص توفیق تھی، ایک انتخاب تھا، اور یہ مابعد کی تاریخ سے واضح ہوا. بلکہ حضرت امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسالک کے ائمہ کا تذکرہ کیا تو فرمایا الائمۃ المذاہب الخمسۃ المشہورہ. اربعہ نہیں کہا، ائمۃ المذاہب الخمسۃ المشہورہ، اور اس میں سفیان ثوری کا بھی ذکر کیا. تو اس وقت ان کے بھی بہت سے متبعین و مقلدین تھے. لہذا یعنی 7ویں صدی میں ابن الصلاح ہیں اور اس وقت تک وہ 5 مسلک کی بات کر رہے ہیں، 4 مسلک کی بات ہی نہیں ہو رہی. اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ مسالک کی بات کر رہے ہیں. تو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کے اس تسلسل کو اور فقہ کی تدریجی ترقی کو بالکل فطری طور پر سمجھا اور اس کا بڑا منصفانہ جائزہ لیا. پہلے سے کوئی چیز ذہن میں بٹھا کر جب انسان غور و فکر شروع کرتا ہے تو پھر غور و فکر میں بہت سی غلط باتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں. شاہ صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جامعیت اور اجتماعیت ان کا مشن تھا. وہ چاہتے تھے کہ ملت کی شیرازہ بندی کی جائے اور انتشار کو دور کیا جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح شریعت شروع ہوئی بغیر مسالک کے، یعنی وحدت کے ساتھ شریعت شروع ہوئی، سرچشمے متعین طور پر جو سب کے نزدیک متفق علیہ تھے، شاید اگلی صدیوں میں ہم لوگ بڑھتے بڑھتے پھر اسی طرف جا رہے ہیں. یعنی یہ صدا حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے لگائی تھی 12ویں صدی ہجری میں کہ مسالک میں جمع و تطبیق کا کام کیا جائے، تو بالکل اجنبی سی اور نامانوس سی صدا تھی اور اس پر اعتراضات بھی تھے. لیکن دھیرے دھیرے آپ دیکھیے کہ عالم اسلام کے مفکرین، عالم اسلام کے داعی اب اس رخ پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات اب مدارس میں اور مختلف حلقوں میں نمایاں ہوتی جا رہی ہے. اور دھیرے دھیرے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سختی مسلک کی باقی نہ رہے، توسع کے ساتھ کام لیا جائے. اصلاً اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رجعت اختیار کر رہے ہیں عہد اول کی طرف. تو جیسے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے زمانے میں ایک وحدت تھی جس کی طرف لوگ بڑھتے چلے گئے، شاید
شاید آخری زمانے میں جب حضرت مہدی تشریف لائیں گے تو وہ نہ حنفی ہوں گے نہ شافعی اور نہ مالکی اور نہ حنبلی، پھر دوبارہ قرآن پاک اور حدیث نبوی ہی کی بنیاد پر پوری امت کو جوڑ دیا جائے گا۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان کی آمد کے موقع پر امت مجتمع ہو چکی ہوگی، ان پر مجتمع ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ مسیح پر مجتمع ہو جائے گی۔ پھر اس وقت نہ مسلکی اختلافات باقی رہیں گے نہ جماعتی اختلافات رہیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے تمہید کے بڑے راستے چاہیے، ہم لوگ انہی راستوں پر الحمدللہ چل رہے ہیں۔ اور ندوۃ العلماء کا جہاں تک تعلق ہے، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے فکر کا یہ جانشین ہے اور علم بردار۔ جب جشن تعلیمی یہاں سن 1975 میں ہوا تھا، اس وقت حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے چارٹ پر اپنے قلم سے ایک تحریر تیار کر کے لکھوائی تھی، جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی، اور جو عباسیہ ہال ہے اس کے دروازے کے باہر بہت بڑے سائن بورڈ کے ساتھ وہ تحریر چسپاں کی گئی تھی، آویزاں کی گئی تھی، جس میں لکھا گیا تھا کہ ہمارا مسلک تحریک ندوۃ العلماء کا مسلک، دارالعلوم ندوۃ العلماء کا مسلک وہی مسلک ہے جو شاہ ولی اللہ دہلوی کا ہے۔ اس کا برملا اعلان کیا گیا تھا تاکہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ ہم فکر ولی اللہ کے امین ہیں، ہم اس کے شارع ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ اس پر جو کام ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ کتنی کتابوں کے ترجمے بھی ہوئے عربی سے اردو، اردو سے عربی میں، اور شاہ صاحب کا اجتہادی شاہکار مصفہ ہنوز انتظار کر رہا ہے ترجمے کا۔ یعنی فارسی زبان میں معرکۃ الآراء کتاب، جس میں انہوں نے نئی تشکیل فقہ کی تشکیل جدید کی طرح ڈال دی ہے، اور یوں کہیے کہ فقیہانہ اور محدثانہ طرز کی بنیادیں بہت مضبوط طور پر رکھ دی ہیں، اور اپنی آراء اور اپنے اجتہادات بھی بیان فرمائے ہیں، اور جمع و تطبیق کی جو کوشش انہوں نے چاہی تھی اور اپنے لیے جس کو پسند کیا تھا اور امت کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہا تھا، اس کے لیے کہنا چاہیے کہ مصفہ بہت بہترین ترجمان اور شارح۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات میں یا فیوض الحرمین میں ایک جگہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی، خاص طور پر حنفی حضرات کو اس تطبیق اور توفیق کے مسلک کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وصیتیں مجھے ملی ہیں، میرے قلب پر وارد ہوئی ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے، ان فی المذہب الحنفی طریقۃ انیقۃ وَهِيَ أَنْ يُنْظَرَ فِي أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ الْأَئِمَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُف وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ثم تعرض أقوالهم على الأحاديث الصحيحة فما كان منها موافقا للحديث الصحيح يؤخذ به وهو المذهب الحنفي أو كما قال۔ شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ فقہ حنفی میں ایک بہت بہترین طریقہ کار ہے جو میرے سامنے ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرح ڈالوں اور اس کی طرف متوجہ کروں، اور وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد ابن الحسن ان تینوں کو یکساں درجے پر رکھا جائے۔ انہوں نے الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف میں بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ابو یوسف اور محمد ابو حنیفہ کی طرح سے مجتہد مطلق تھے، اگرچہ انہوں نے اپنے استاد کی طرف اپنا انتساب اس طرح تو نہیں کہ وہ یہ کہتے ابو یوسف الحنفی محمد الحنفی، وہ طریقہ تو نہیں اختیار کیا، لیکن اپنے استاد کا ادب بھی اور ان کے اکثر اصول بھی انہوں نے اختیار کیے، اس لیے عام طور پر یہ شہرت ہو گئی کہ وہ مجتہد منتسب ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تینوں مجتہد مطلق ہیں۔ اور پھر ایک بات اور کہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کا اگر آپ جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم نخعی کی فقہ کے سرچشمے سے ان کے سوتے پھوٹے ہیں، اور یہاں تک ان کا کہنا ہے کہ آپ کتاب الآثار امام ابو یوسف کی لیجئے اور مصنف عبد الرزاق کو لے لیجئے، مصنف ابن ابی شیبہ کو سامنے رکھ لیجئے، طحاوی کی کتاب کو اور دیگر کتابوں کو رکھیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ابراہیم نخعی کے جو اقوال ہیں اور ابو حنیفہ کے جو اقوال ہیں ان دونوں کے درمیان موازنہ کیجئے، تقابلی مطالعہ کیجئے، تو آپ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ اکثر جگہ امام ابو حنیفہ ابراہیم نخعی سے متفق ہیں۔
پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ بالکل یہی طرز ابو یوسف اور محمد ابن الحسن نے اختیار کیا کہ وہ اپنے استاد گرامی قدر جن سے تربیت پائی امام ابو حنیفہ سے جہاں مناسب سمجھتے ہیں اتفاق کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ابراہیم نخعی کی فقہ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم نسبت کریں ابراہیم نخعی کی طرف تو کہیں ابو حنیفہ الابراہیمی، ابو یوسف الابراہیمی، محمد الابراہیمی، لیکن وہ دور اس طرح کی نسبتوں کا نہیں تھا۔ ان حضرات نے بھی انہی کی فقہ کو سامنے رکھا اور اس کے بعد اختلافات ہوئے۔ اختلافات کا حال یہ ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد ان دونوں کے جو اقوال امام ابو حنیفہ کے اقوال سے اختلاف کرتے ہیں، تقریباً 2/3 مسلک کے مسائل میں اختلاف ہے۔ 2/3 مسلک کے مسائل میں اختلاف ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 60-70% مسائل میں اپنے استاد سے اختلاف کر رہے ہیں وہ، اور ادنا بے ادبی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ پورے احترام کے ساتھ، پوری تعظیم کے ساتھ اختلاف رائے ہو رہا ہے، اور اختلاف رائے میں جہاں ابراہیم نخعی کے اقوال کو اور اپنے اجتہاد کو دخل ہے، وہاں اس کو بھی کہ امام ابو یوسف کی صحبت مدینہ منورہ کے محدثین کے ساتھ، علماء کے ساتھ خوب رہی، اس کے بھی انہوں نے اثرات قبول کیے۔ اور محمد ابن الحسن تو باقاعدہ امام مالک کی شاگرد، لہذا محمد ابن الحسن کی شخصیت میں فقہ مالکی اور فقہ حنفی دونوں جلوگر ہیں، اور چونکہ دونوں کے اثرات ان پر ہیں اور خاصے گہرے اثرات ہیں، موطا کی پوری روایت امام محمد ابن الحسن نے کی ہے، اور امام مالک کے اقوال اور آراء بھی نقل کی اور اپنی آراء کا بھی جا بجا تذکرہ فرمایا ہے، لہذا امام محمد دونوں مدرسوں کے فارغ ہیں۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ حنفی بھی ہیں اور مالکی بھی ہیں، یعنی وہ بھی دونوں مدرسوں کے فارغ ہیں۔ کوفہ کے مدرسے کی بھی تعلیم انہوں نے حاصل کی، اور امام محمد ابن الحسن کی صحبت میں طویل عرصے تک رہے، بہت استفادہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ امام مالک کی خدمت میں رہے، پوری موطا پڑھی، سبقاً موطا بھی ان سے پڑھی۔ تو امام شافعی بھی 2 مدرسوں کے فارغ اور امام محمد بھی 2 مدرسوں کے فارغ، اور چونکہ 2 مدرسوں کی فراغت، 2 اماموں سے تعلق، 2 اپنی فقہ کے اجتہادات بیان کرنے والوں سے استفادہ کرنے والے، اس لیے اثرات کی جھلک پائی جاتی ہے، اور بہت سی جگہوں پر اختلاف رائے انہوں نے ظاہر فرمایا ہے۔ تو اگر امام ابو یوسف اور امام محمد کے اختلافات کو آپ قبول کر لیں، اور کیوں نہ قبول کریں یہ بتائیے، تعجب ہوتا ہے بعد والے پیر نہ پرد مریدہ می پرانند کا مصداق بنا کر پیش کرتے ہیں، یعنی امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے چہیتے بھی اور ان کے شاگرد رشید، بے انتہا ان سے محبت کرنے والے، اور یہی صورتحال محمد ابن الحسن کی، اور قریب سے ہر وقت مجلس میں بیٹھنے والے اور سننے والے، وہ کسی مجبوری سے استاد سے اختلاف کر رہے ہیں۔ بعد کے جو لوگ آئے 4ویں-5ویں صدی میں کہہ رہے ہیں نہیں ہے، بس قول تو ہوگا تو ابو حنیفہ ہی کا ہوگا۔ یہ کون سی ضد ہے، اور یہ کون سا علم ہے، اور یہ کون سی تحقیق ہے؟ یعنی یہ تو ایک مقلدانہ نقطہ نظر اس طرح کا ہے جس کے ساتھ علمی دلائل نہیں، یعنی بس چونکہ ابو حنیفہ پہلے امام تھے یا ان کے استاد تھے اس لیے بات انہی کی ہوگی، یہ غیر استدلالی طریقہ کار ہے۔ حضرت شاہ صاحب کا اس سے بالکل اختلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تینوں اپنے ملکے اور اپنی استعداد میں، چاہے استاد اور شاگرد کا فرق، دیکھیے استاد کبھی اپنی جگہ پر رہتا ہے، شاگرد اس سے بڑھ جاتا ہے، اور یہ دنیا میں ہوتا رہتا ہے، لہذا ایک تو یہ فی نفسی ایک حقیقت ہے۔ پھر وہاں ابو یوسف اور محمد بن الحسن میں اجتہاد مطلق کے پہلو سے کوئی کمی نہیں، اور اصولی مسائل میں بھی اختلافات ہیں، فروعی مسائل میں بھی اختلافات ہیں۔ ہدایہ کا مطالعہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ جا بجا دیکھے گا کہ ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، اور ابو یوسف کا یہ قول ہے، محمد بن الحسن کا یہ قول ہے، زفر کا یہ قول ہے۔ اب اگر ہم یہ ذہن سے نکال دیں کہ بہر صورت ہم کو مفتہ بھی قول ابو حنیفہ ہی کا ثابت کرنا ہے، تو مسئلہ آسان ہے کہ ہم ابو یوسف کا قول قبول کر لیں، محمد بن الحسن کا قول قبول کر لیں، اور اگر یہ دیکھیں کہ ابو یوسف اور محمد بن الحسن کے ساتھ شافعی بھی ہیں، مالک بھی ہیں، احمد بھی ہیں،
تو ترجیح تو اسے دینی ہی چاہیے. یعنی یہ ترجیح صرف اس لیے نہیں کہ صاحب اقلیت اور اکثریت کا مسئلہ ہے، بلکہ علماء مابعد کی تحقیقات سامنے آئیں اور انہوں نے اپنے سابق عالم کے قول سے رجوع کیا. ظاہر ہے کہ رجوع انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ ان کو نعوذ باللہ اختلاف کرنا ہی تھا، بلکہ دلائل ایسے سامنے آئے کہ وہ ان پر مطمئن ہوئے، اور وہ جتنا انہیں سمجھتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھتے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ابو بکر کی سنت اور عمر کی سنت یا خلفائے راشدین کی سنت کی جب بات آتی ہے تو بعض مریض قسم کے سلفی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمر کی سنت نہیں چاہیے، ہمیں رسول اللہ کی سنت چاہیے. یہ حماقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ظاہر ہے کہ عمر سے بڑھ گئے آپ جذبات میں، ایمان میں، علم میں، گہرائی میں، تعمق میں، کس چیز میں آپ ان کی گرد ہیں. لہذا سنت عمری کو سنت رسول سے الگ کرنے کے کیا معنی ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے ابو بکر و عمر کو خاص مقام تشریع عطا فرمایا ہے، اور خلفائے راشدین کو پھر نمبر 2 پر ایک مقام تشریعی عطا فرمایا ہے. حضرت شاہ صاحب نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں اس موضوع پر بڑی سیر حاصل بحث فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی وفات سے پیشتر وصیت کے طور پر، اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر و عمر کو حضور نے خاص درجہ مقتدی اور پیشوا ہونے کا عطا فرمایا. دوسری حدیث میں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجس. یہاں معلوم ہوا کہ خلافت راشدہ کے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو خاص مقام تشریعی حاصل ہے. جس طرح اللہ کا ایک مقام، پھر نبی کا ایک مقام، نبی کے بعد خلیفتین راشدین کا ایک مقام، پھر خلفاء راشدین کے مجموعے کا ایک مقام ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مقام ہے اجماع امت کا. قرآن پاک میں جب یہ کہا گیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو سبیل المسلمین کو، مؤمنین کو حجت قرار دیا جا رہا ہے. اور اسی بات کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، حضور کے ہی الفاظ اپنے الفاظ میں نقل کیے، ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول منقول ہے کتب احادیث میں کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ ومن شذ شذ فی النار. اور یہ قول کہ ید اللہ علی الجماعہ ومن شذ شذ فی النار علیکم بالسواد الاعظم. یہ سب چیزیں اجماع کی دلیل کے طور پر ہیں. لہذا خلفائے راشدین کے بعد امت کے جو اجماعات ہیں ان کو اس نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے، اور اس نقطہ نظر سے کہ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین. تو ان کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ وہ کون سے علماء ہیں جن کے بارے میں حضور پیشین گوئی فرما رہے ہیں، اور وہ رہیں گے ہر طبقے میں، ہر دور میں رہیں گے. اس کی پیشین گوئی اور واضح الفاظ میں یوں فرمائی لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم الى قیام الساعة. یہ حدیث اس حدیث کی تائید کر رہی، اور اسی حدیث کی تشریح میں یہ فرمایا گیا ان اللہ تبارک و تعالی سيبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الامة امر دینها. جس سے معلوم ہوا کہ ہر صدی میں حضور کی نمائندگی کرنے والے صحیح لوگ ضرور موجود رہیں گے. یہ حضور کی پیشین گوئی ہے. لہذا اس کا راست مطلب یہ نکلا کہ صاحب صرف ہم صحابہ کرام ہی کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہر دور میں علماء حقانی کیا کہتے چلے آئے ہیں اس کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ ہر دور کو نئے مسائل درپیش آتے ہیں، نئے چیلنجز سامنے آتے ہیں، اور کام مجددین کا یہی ہوتا ہے کہ وہ تحریف الغالین کو بھی ختم کر دیں، انتحال المبتلین کو بھی ختم کر دیں، تعویل الجاہلین کو بھی نیست و نابود کر دیں، اور دین کو پھر صحیح شکل میں پیش کریں، چاہے مسائل کلامیہ ہوں یا مسائل فقہیہ ہوں یا دیگر مسائل ہوں، ان سب میں ترجمانی کریں. بہرحال امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ سب ائمہ کرام اپنی اپنی کوشش کرتے رہے، اپنے نتائج فکر پیش فرماتے رہے، اور یہ کہتے رہے. امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے
جائز نہیں کسی شخص کے لیے کہ وہ میرے قول پر فتویٰ دے جب تک اسے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ میری دلیل کیا ہے۔ یہی بات ابو یوسف سے منقول ہے، یہی بات محمد بن الحسن سے منقول ہے۔ جتنے بھی ائمہ ہیں سب نے امت کو اس طرف متوجہ کیا کہ بھائی اصل قرآن اور حدیث ہیں، ہم نے اپنی کوشش کی ہے، تم بھی کوشش کرو اور اس راستے پر لگو، اور ہمارے قول پر بھی اگر فتویٰ دو تو پہلے دلیل سے واقف ہو کر فتویٰ دو، بدون دلیل کے نہیں۔ اب رہ گئے عوام، ظاہر ہے کہ ان کا مسلک یہ ہے کہ جو ان کے شہر کا مفتی معتبر بتائے اس کو مانے، کیونکہ ان کا کام بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ دلائل سے بحث کرنا شروع کر دیں۔ وہ اگر ایسا کریں گے تو ایسی خطرناک فوضویت پیدا ہوگی، انارکی اور انتشار ہوگا جس کی پھر کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے اسپتال میں باہر کھڑی ہوئی بھیڑ گھس جائے اور سرجن کے کمرے میں گھس کر سارے آلات پر قبضہ کریں کہ صاحب آپ ہی صرف دل کا چیرا لگا سکتے ہیں، کیا مجھے نہیں آتا؟ میں بھی لگا سکتا ہوں، اگر آپ کے پاس اوزار ہیں، اوزار میرے ہاتھ میں ہو تو کیا میں نہیں چیر سکتا؟ میں سوئی سے ٹانکے نہیں لگا سکتا؟ لہذا ظاہر ہے کہ پھر عوام الناس اگر سرجری لیبارٹریز کے اندر شروع کر دیں تو لوگ سب خون سے لہو لہان ہوں گے اور لاشیں نکل رہی ہوں گی اسپتالوں سے۔ جس طرح وہاں یہ حشر ہوگا، یا کسی انجینئر کے کام میں مداخلت کرنا، کسی سائنٹسٹ کے کام میں مداخلت کرنا کسی عامی شخص کا، یہ ہماری زندگی کا اصول نہیں ہے، اس کے خلاف ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جو شخص دلائل کو سمجھ ہی نہیں سکتا، حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، منکر ہے یا معلل ہے، حدیث قابل استدلال ہے یا نہیں ہے، منسوخ ہے یا ناسخ ہے یا مؤول ہے یا ظاہر پر محمول ہے، حقیقت پر محمول ہے یا مجازی معنی لیے گئے ہیں، بے شمار احتمالات موجود ہیں۔ یہ تھوڑی کہ بھئی آپ نے چند لفظ دیکھے تو سمجھے کہ بھئی جیسے صرف و نحو کی کوششیں ہیں یا صرف کی گردانیں ہیں، بس ویسے ہی ہم بھی ایک گردان سنا دیں گے اور اس کے ظاہر پر عمل کر لیں گے۔ تو یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ جو لوگ ہر شخص کو مکلف بنانے لگتے ہیں وہ فطرت کے خلاف اور طبیعت انسانی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ لہذا مذہب العامی مذہب مفتی، یہ تمام اصولیین کا متفق علیہ فیصلہ ہے۔ جو عامی ہے اسے اپنے معتبر مفتی کا اتباع کرنا ہے، جس کو بھی مفتی قرار دیا گیا، اور مفتی قرار دیا گیا اسلامی حکومت میں جس کو یہ حیثیت دی گئی ہے۔ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو جو مسلمانوں کا معتبر ادارہ ہو وہ جس کو یہ حیثیت دے اس سے رجوع کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی اپنے بارے میں دعویٰ کر بیٹھے کہ میں مفتی ہوں یا اس حیثیت سے اپنا دفتر کھول لے اور لوگ اس کی طرف رجوع ہونے لگے، اس سے بھی انتشار پیدا ہو۔ تو جمع و تطبیق کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے آپ کے خدمت میں ذکر کیا کہ حنفیت اور شافعیت کی جمع و تطبیق کا کارنامہ تو شاہ صاحب نے خود ہی انجام دے دیا، یہ کہہ کر کہ ان فی المذہب الحنفی طریقۃ انیقہ۔ فرمایا کہ ابو یوسف اور امام محمد اور امام ابو حنیفہ تینوں کے اقوال کو لیجئے، اس کے بعد جو صحیح احادیث کے مجموعے ہیں جیسے بخاری، مسلم، اور اس کے بعد یہ صحیح حدیثیں ترمذی میں بھی ہیں، ابو داؤد میں بھی ہیں، نسائی میں بھی ہیں، ابن خزیمہ میں بھی ہیں، ابن حبان میں بھی ہیں، دارقطنی کے یہاں بھی ہیں، بہقی کے یہاں بھی ہیں۔ جو بھی احادیث صحیحہ کا مجموعہ ہے آپ ان کے سامنے ان اقوال کو رکھیے اور تقابلی مطالعہ کیجئے، پھر ان تینوں ائمہ میں سے جس کا قول حدیث صحیح کے زیادہ قریب ہو اور اس سے زیادہ متفق ہو اسے اختیار کیجئے۔ اس طرح ترجیحات سے ایک تفصیل مذہب حنفی ہی کی سامنے آتی چلی جائے گی، کیونکہ سب اسی حلقے کے ہیں۔ نتیجتاً مذہب شافعی مذہب حنفی میں ملاپ ہو جائے گا، یعنی اس کا نتیجہ ہی نکلے گا جیسے میں نے ذکر کیا۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقالے میں جو الفرقان کے خاص نمبر 1940 میں شائع ہوا تھا اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت فرمائی تھی، اور الاجتہاد والتقلید کے نام سے میری کتاب ہے، میں نے اس میں حوالہ بھی اس کا دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ صرف 15-20 مسائل میں اختلاف رہ جائے گا، تو کتنا اہم اچھا طریقہ بتایا۔ کیوں شوافی اور احناف مل کر یہ کام نہیں کرتے؟ ندوہ سب سے بہترین جگہ ہے اس کی، اور یہاں شافی بھی پڑھتے ہیں اور حنفی بھی ہیں، دونوں کی ایک کمیٹی بنا دی جائے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے اس مسلک کی ترجمانی کیجئے، اصول مرتب کیجئے، جزیات کو واضح کیجئے، دلائل کو پیش کیجئے۔ دھیرے دھیرے ہم لوگ انشاءاللہ امام مہدی سے ملاقات کے لیے بڑھتے چلے جائیں گے، اور اسلام کا جو حلقہ ہے اس کے دونوں سرے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جو چیز جہاں سے شروع ہوئی تھی پھر انشاءاللہ وہیں آ کر مل جائے گی۔ درمیان کی خدمات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ائمہ کرام کی شان میں بے ادبی وہی کر سکتا ہے جو بڑا محروم و بدقسمت ہو،
ان کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ ان کا نام لینے سے ہماری عزت بڑھتی اور ان کی طرف نسبت سے ہماری علم کی طرف نسبت ہوتی. جو مقام ائمہ محدثین کا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی بڑا بلند بالا مقام، اور جو مقام فقہا کا ہے وہ اس سے بھی بلند و بالا ہے، اس لیے کہ فقہ راس المال ہے. فقہ حدیثوں کا سطح ہے، اس کی روح ہے. حدیثوں کے جو الفاظ ہیں وہ فقہ کے لیے ہیں. مقصود اس سے یہی ہے کہ الفاظ سے معنی کی طرف پہنچیے. لہذا محدثین کرام سیادلہ ہیں اور فقہاء کرام اطباء ہیں، اور اس بات کی صراحت حضرت اعمش کے سامنے حضرت امام اوزاعی نے کی، یا امام اعمش نے ان کے سامنے اعتراف کیا کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، آپ لوگ ڈاکٹر ہیں، ہم لوگ تو بھائی عطار ہیں، ہماری دکان پر دوائیں ساری موجود ہیں لیکن ہم نہ مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں نہ علاج بتا سکتے ہیں، یہ کام آپ کا ہے. لہذا امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد یقیناً تمام محدثین سے جو ان کے ماں بعد کے ہیں افضل ہے، اور ان کے پاس ذخیرہ احادیث بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کی فقاہت تو ایسی ہے کہ بس ایک قول امام شافعی کا کافی ہے. ابو حنیفہ کے بارے میں الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، تمام شوافع کو چاہیے کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ امام شافعی نے فرمایا کہ سارے لوگ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، دستنگر ہیں، محتاج ہیں، بغیر ان کے فقہ کا دامن ہاتھ میں نہیں آ سکتا. یہ بات انہوں نے برملا کہی اس لیے کہ وہ منصف تھے، وہ عادل تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر کے قریب جو مسجد ہے، امام شافعی نے فجر کی نماز وہاں پڑھی تو قنوت نہیں پڑھا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو قنوت کے قائل ہیں اور آپ نے قنوت نہیں پڑھا، فرمایا کہ ابو حنیفہ کی قبر کے سامنے مجھے ہمت نہیں ہوئی اور ادب مانے رہا کہ میں اپنے مسلک پر عمل کروں، یہاں میں نے ان کے مسلک پہ عمل کیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں آئے اور انہوں نے وضو فرمایا، نماز پڑھی. بعد میں کسی نے بتایا کہ کنویں میں چوہا گر گیا تھا اور آپ کا مسلک تو یہ ہے کہ پانی پاک نہیں رہے گا. فرمایا کہ ہم اب اہل مدینہ کے مسلک پر عمل کر لیتے ہیں. امام ابو یوسف جب عید کی نماز پڑھاتے تھے تو ہارون رشید پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور ہارون رشید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تکبیرات کو پسند کرتے تھے. لہذا جب امام ابو یوسف نماز پڑھاتے تھے تو یہ کہ نماز کہیں بھی پڑھانے کا موقع ملتا تھا تو تکبیرات شافعی مسلک کے مطابق کہتے تھے، یعنی اس میں اس کا لحاظ رکھتے تھے کہ تکبیرات العیدین جو امام ابو حنیفہ سے منقول ہیں سلطان کی خواہش کی بنیاد پر اور ابن عباس کے مسلک کی بنیاد پر ترک کر کے اپنے استاد کے مسلک کو ان کے مسلک کو اختیار فرماتے تھے. یہ اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہمارے ہاں تاریخ میں موجود ہیں. آج جو تنگ نظری ہے اور ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے، یہ تنگ نظری فی الحقیقت عجمیت اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی بعد میں عرب بھی عجمیت سے متاثر ہو گئے، ورنہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور خود ائمہ اور ان کے متبعین کا یہ ذوق بالکل نہیں تھا، یہ مزاج نہیں تھا. اپنی تحقیق پر آپ عمل کریں، آپ کو پورا حق ہے اور اس پر اجر ملے گا. اجتہد المجتہد فاصاب فلہ اجران واذا اخطأ فلہ اجر واحد. شرط یہی ہے کہ ملکہ اجتہاد ہو، دعویٰ صرف نہیں، یعنی مجتہدین مانے کہ فلاں مجتہد ہے تب وہ مجتہد ہے. اپنی طرف سے اگر آدمی یہ دعویٰ پیش کرے کہ میں مجتہد ہوں اور مجتہدین اسے مجتہد نہ مانے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے جمع و تطبیق کی اس کوشش پر عمل ہونا چاہیے، اس کا مطالعہ ہونا چاہیے. اس کے بہت سے اجزاء ہیں. میرا فضیلت جو ندوۃ العلماء میں ہوئی اس وقت سے یہی موضوع ہے، الاجتہاد والتقلید اور بین اہل الرأی و اہل الحدیث. حضرت شاہ صحابی کے افکار اور نقطہ نظر کو ان رسالوں میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ حجت اللہ البالغہ کو بھی اس نقطہ نظر سے پڑھا جائے کہ وہ امت کے احیاء کی ایک زبردست کوشش ہے اور شیرازہ بندی کی، ملت کی پوری شیرازہ بندی کی ایک کوشش ہے. ساتھ ہی ساتھ عقد الجید فی الاجتہاد والتقلید اور الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف، یہ دونوں کتابیں بھی علماء کرام کے مطالعے میں ضرور بالضرور رہنی چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تقارب پیدا ہوتا چلا جائے، دلائل کی روشنی میں تقارب پیدا ہو اور علماء پورے سکون کے ساتھ کام کریں، اور مصفہ پر خاص طور پر تحقیقی کام ہونا چاہیے.
یہ خدمت علم کی بھی خدمت ہے، ساتھ ساتھ اس مسلک جمع و تطبیق کی بھی انشاءاللہ خدمت ہوگی، اور جو عالم اسلام ایک دوسرے کے قریب آتے چلے جائیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ہم اس سے بالکل متفق نہیں ہیں جو یہ نعرہ ہے کہ صاحب امت میں اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلک پر سب عمل کریں۔ رسالے شائع کیے جاتے ہیں کہ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی نماز یہ تھی کہ حضور یہاں ہاتھ رکھتے تھے مثلا، یا حضور جہر بالبسملہ فرماتے تھے۔ یہ بالکل غلط کوشش ہے، یہ بے بنیاد کوشش ہے۔ اس کا دعویٰ نہ ابو حنیفہ نے کیا، نہ مالک نے کیا، نہ شافعی نے کیا، نہ بخاری نے کیا، نہ ترمذی نے کیا، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ جتنی روایات آتی ہیں وہ سب صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کے صحابہ سے صحیح سندوں سے منقول ہے۔ کھولیے فتح الباری، عمدۃ القاری، کھولیے شرح مسلم، کھولیے تحقیقات علماء کی، صحابہ کے سب مسالک ہیں، ان کی آ رہے ہیں جو حضور کے پیچھے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے پڑھتے جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، وہ روز یہ عمل کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس میں توسع ہے، اس میں تنگی پیدا کرنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ اگر ہاتھ یہاں باندھ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں غلط کر رہا ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، علمی اجٹ پن ہے، یہ کسی طرح جائز نہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نماز کا تذکرہ فرمایا، اس کے مسائل بیان کیے، تو ایک جگہ ہاتھ باندھنے کے جب ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ تحت السرہ فوق السرہ، تحت الصدر فوق الصدر، کل ذلک واسع عندنا، یعنی ہم محدثین کے نزدیک بھی یہ سب چیزیں درست ہیں، اس میں توسع ہے۔ یعنی وہ حضرات یہ رائے دے رہے ہیں۔ آج کل ایک طبقہ متشددین کا پیدا ہو گیا ہے جس نے عالم اسلامی کو کھانا شروع کر دیا اور پوری دنیا کو انتشار کا شکار کر کے رکھ دیا کہ مسلک کو ذریعہ بنایا گیا انتشار اور اختلاف اور لڑائی کا۔ یہ بالکل جائز نہیں، قطعاً حرام ہے، اس لیے کہ آپس کا تفرقہ سور کھانے سے زیادہ ممنوع ہے۔ آپس کا تفرقہ اتنا بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ شراب پینا اور سور کھانا بھی نہیں ہے۔ اور واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا حکم بھی ہے، اور ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم کا بھی حکم ہے، اور یہ فرمایا کہ انها الحالقہ یعنی فرقہ کو حضور نے فرمایا ان الحالقہ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، دین مون دیا جاتا ہے ایسے فتنہ پروروں کا جو امت میں انتشار اور اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح کے امور کو لے کر جو جزوی اور فرعی ہیں، عقائد میں بھی ایک لمبی چوڑی داستان ہے فروعیات کی، جو اشاعرہ کے نقطۂ نظر، ماتریدیہ کے نقطۂ نظر، سلفیہ کی رائے، خلفیہ کی رائے، تعویل کا مسلک، تفویض کا مسلک، یہ سارے مسالک توسع رکھتے ہیں۔ لہذا ان میں سے کسی ایک مسلک پر ایسی شدت اختیار کرنا جیسے اللہ کی وحدت اور رسول کی رسالت، اس طرح بنیادی عقائد کا درجہ دینا، یہ علمی اور تحقیقی طرز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اداروں کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اکثر مدارس ہی اکھاڑا بن جاتے ہیں مسلکی اختلافات کا، اور مسلکی اختلافات سنتے سنتے پھر اپنی تنظیموں میں اختلافات لازماً پیدا کر کے رہتے ہیں۔ لہذا اجتماعیت کی طرف بڑھنا ہے اور یہ مسلک ولی اللہ کا احیاء ہوگا، اس لیے انشاءاللہ اس پر توجہ دی جائے، اور اس مسلک جمع و تطبیق کو خداوند قدوس ہم سب طلباء علوم دینیہ کے لیے آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فقہی مسالک میں جمع و تطبیق اور شاہ اللہ محدث دہلوی کے آرام آپ سب سماعت فرما رہے تھے۔ ہم اپنے دوستوں سے بھی اور خود وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اس میدان میں جو کچھ بھی ہو سکے گا، مولانا نے جو ہدایات فرمائی ہیں انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً یہ انتہائی فکر انگیز چیز ہے موجودہ دور میں، جس کی ترتیب دے کر بھی مولانا نے اشارہ فرمایا ہے کہ اس دور میں جبکہ اختلاف کی بنیاد پر آگے کہاں تک بڑھ جاتی ہے، ملت کا انتشار ہوتا ہے، ایسے موقع پر اس چیز کو، اس نظریے کو توجہ دینا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہم سبوں کا ایک دینی فریضہ ہے۔ انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور اس کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اس کے بعد کچھ وقت ہے جن حضرات کو کچھ کہنا ہو یا سوالات پیش کرنے ہوں، وہ پرچی دے کر یا براہ راست معقول کوئی سوال ہو تو پیش کریں تاکہ مولانا اس کو درخواست کو نہیں فرما دیں۔
بعض حضرات نے جو پرچیاں بھیجے تھے ان میں سے ایک ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جب 4000 صحیح احادیث یاد تھیں، امام بخاری اور امام مسلم نے ان کی صحیح احادیث کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ بخاری اور مسلم میں یہ حدیثیں کیوں نہیں؟ امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ ہے کہ 4000 احادیث یاد تھیں، تو امام بخاری اور مسلم نے ان کی احادیث کو بخاری اور مسلم میں کیوں نہیں درج کیا؟ حدیثیں تو وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تشریعی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اس کے بعد کے جو لوگ ہیں انہوں نے مختلف اساتذہ سے، اگر آپ دیکھیں تو بخاری اور مسلم اور ترمذی اور ان کے اساتذہ میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، چنانچہ وہ کسی نہ کسی طور سے وہ حدیثیں ان میں آ گئی ہیں، جو بچی ہیں تو دوسری کتابوں میں چلی گئی۔ میں اس بارے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں معلوم تھی۔ ابن خلدون جیسے شخص نے اس طرح کی بات لکھ دی، اتنا بڑا مورخ اور صاحب علم، اور ایسی فضول بکواس بات لکھ دی، اور بھی بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں منسوب کر دی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ویسے ہی حافظ حدیث تھے جیسے دیگر محدثین حافظ حدیث تھے، اور ان کی احادیث کے سرمایہ کو اگر دیکھنا ہے تو کتاب الآثار محمد بن الحسن کی، کتاب الآثار امام ابو یوسف کی، اور امام طحاوی کی شرح معانی الآثار، اور مسند الخوارزمی جس میں پھر تمام مسانید کو جمع کر دیا گیا ہے، اس کو دیکھیں۔ سرخسی کی مبسوط کا مطالعہ فرما لیں اور دیکھیں کتنی احادیث کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، ہر مسئلہ حدیث سے مستنبط ہے۔ اور آج کے دور میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلاء السنن کے نام سے 20 جلدوں میں امام ابو حنیفہ کی مستدل احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ پیش کر دیا ہے۔ اب بھی لوگ آنکھیں بند کریں اور اس طرح کے اقوال کو دہرائیں تو اس سے زیادہ اور کیا لا علمی ہوگی اور ناواقفیت ہوگی۔ کیا مجتہد مطلق اصول فقہ کے قواعد کے بھی پابند نہیں ہوتے؟ دیکھیے مجتہد مطلق جو ہوتے ہیں وہ اپنے اصول کے پابند ہوتے ہیں، جن اصول کو انہوں نے خود وضع کیا، استقراء سے سمجھا، یا اپنے اساتذہ سے اصول اخذ کیے، جیسے روایات اخذ کی جاتی ہیں، اقوال لیے جاتے ہیں۔ ابراہیم نخعی کے بہت سے اقوال امام ابو حنیفہ نے اختیار کیے، لیکن اختیار مقلدانہ نہیں کیے، مجتہدانہ کیے۔ ایسے ہی ابو یوسف اور امام محمد کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملکہ اجتہاد مطلق عطا فرمایا، تو امام ابو حنیفہ کے اقوال پر، ابراہیم نخعی کے اقوال پر، امام مالک کے اقوال پر انہوں نے مجتہدانہ غور کیا، اور ان کے اصول میں سے جن اصول کو چاہا اپنے لیے منتخب کیا، خود اپنے اصول بھی طے کیے اور ان کو بیان فرمایا یا ان پر عمل اختیار کیا۔ اس لیے مجتہد مطلق جو ہوتا ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ کیا وجوہات ہے کہ سیاہ ستہ میں موطا کو جگہ نہ ملی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ موطا میں بلاغات و منقطعات اور مراسیل وغیرہ سب کا ذکر ہے، اگرچہ سب متصل سندوں سے ثابت ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے دور میں کہا تھا کہ ما تحت ادیم السماء کتاب اصح من کتاب مالک، اس وقت اس کی صحت کا اس طرح اظہار کیا گیا تھا۔ بعد میں ابن عبد البر نے التمہید فی وصل ما فی الموطا من الاسانید کے عنوان سے کتاب لکھ کر اس کو ثابت کر دیا۔ تو اب چونکہ عام طور پر جو کتاب میں کے مندرجات ہیں ان میں مرفوع حدیثیں ہوں اور سب متصل سند سے ہوں، اس ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا، اس لیے بخاری و مسلم کو پہلا درجہ دیا گیا، پھر اس کے بعد ابو داؤد، نسائی، ترمذی وغیرہ کے درجات طے کیے گئے۔ لیکن امام مالک کا جو درجہ اولیت کا ہے اور احادیث کی صحت و استناد کا فی نفسی ہی ہے، چاہے جو سندیں وہاں مذکور ہوں وہ منقطع ہی کیوں نہ ہوں، فی نفسی ہی جو ہے وہ درجہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے متعین فرمایا۔ بس وقت ہو جائے گا۔
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیوی کو 3 طلاقیں دینے کے بعد رجوع کرنا چاہتے ہیں، کوئی صورت نہیں پاتے تو شیعہ ہو جاتے ہیں، اہل حدیث ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر انہیں شیعہ ہونا ہے یا اہل حدیث ہونا ہے تو پھر کون روک سکتا ہے؟ مسئلہ تو یہاں شیعہ ہونے یا اہل حدیث ہونے کا نہیں ہے، لیکن اگر دلائل سے کوئی شخص مطمئن ہو کر یہ بات کہتا ہے کہ 3 طلاقیں جو ایک وقت میں ہیں وہ ایک ہی طلاق کے حکم میں ہیں، اس مسلک کا وہ قائل ہے، یا اس مسلک کے مفتی کی طرف رجوع کیا اس نے اور اس مفتی نے اس کو یہ فتویٰ دیا، تو پھر اسے حق ہے اس پر عمل کا، کیونکہ مذہب العامی یہ مذہب و مفتی کا یہ بھی مطلب ہے۔ لیکن اس میں محض اپنی خواہش اور محض مسلک کو کھلواڑ بنانے کی نیت اگر مخفی ہوگی تو اللہ کے یہاں سزا پائے گا۔ فقیہ تو کچھ نہیں کر سکتا، مفتی سزا نہیں دے سکتا، لیکن اس کی باطن کی نیت کیا ہے اس کو تو اللہ جانتا ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے ظاہری شریعت کا، اس میں حق ایک شخص کو ملتا ہے دلائل کی روشنی میں، اگر کوئی فتویٰ اس طرح کا اس کو فراہم ہوتا ہے کسی معتبر مفتی کے ذریعے سے۔ آپ نے ایک تجویز پیش کی کہ حنفیت و شافعیت کا ملاپ کر دیا جائے، ظاہر ہے کہ اس کو سب نہیں مانیں گے اور اس نتیجے میں 5ویں فقہ سامنے آ جائے گی۔ میرا یہ کہنا ہے کہ صاحب 5ویں فقہ سامنے آنے سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ انشاءاللہ ماننے والے مانتے رہیں گے اور دھیرے دھیرے ان کی تعداد بڑھتی رہے گی، لیکن تشدد نہیں ہونا چاہیے، ایک آپشنل مسئلہ رہے اختیاری طور پر کہ بھئی ایک یہ تحقیق ہے، اگر آپ کو یہ تحقیق پسند ہے، قابل قبول ہے تو عمل کیجئے، کیونکہ اس میں حنفیت و شافعیت ہی تو رہی، کوئی نیا مسلک نہیں ہو رہا ہے۔ حنفی رائے حنفیہ کی طرف منسوب ہے اور شافعی رائے شافعیہ کی طرف منسوب ہے، اور دونوں کے دلائل ذکر کیے گئے، تو عام طور پر شروع کا یہی انداز ہوتا ہے۔ تو بس یہاں یہ ہے کہ ذرا مرتب شکل میں اس کو سامنے لے آیا جائے گا، تو 5ویں فقہ کے وجود میں آنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ ہم مولانا کے بہت مشہور ہیں اور ان سے دعا کی درخواست یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے دعا کریں گے، اللہ ہم لوگوں کو بھی اس انداز سے سوچیں کہ ہم لوگوں کو اس مجلس میں کچھ رہنمائی فرمائیں اور دعا کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات، جو کچھ آپ کے سامنے مولانا سلمان حسینی صاحب نے فرمایا اور پیش کیا، اس کے بعد اب سورج کو چراغ دکھانے کے لیے میرے سامنے رکھا گیا ہے، مجھ میں کہا یہ ہمت ہوگی میں اس میں کچھ کہوں۔ بہرحال میری کوشش یہ ہے اور میں آپ سب کی طرف سے ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ آپ کے ان اقوال و افعال کو دوسروں تک پہنچائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس پر خود عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جس طرح آپ خود عمل کرتے ہیں اس طرح ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز صرف باتیں سن لینا نہیں ہے، بلکہ اصل بنیاد عمل ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو کچھ سنا ہے، سننے میں یقیناً حدیث اور قرآن کی ہی باتیں ہیں، لیکن ہمارا عمل افسوس ہے اس بات کا کہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ ہم اپنے عمل میں ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کے لوگوں کی تقلید کرتے ہوئے کام کرتے ہیں، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو کچھ یہاں حقیقتیں سنی شاہ ولی اللہ صاحب کی طرف اگرچہ وہ منسوب کی گئی ہے، لیکن بیان کرنے والے کا بھی اس میں حق ہے، تو ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم عمل میں آگے بڑھیں اور اپنے کو عملی نمونہ بنائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔